السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاقتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شاہدوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین و لذیذ ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ناراض نہ ہوں ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک ترین وقت میں اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیان سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے عذاب مظلوم سے منسلک ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ آخری دعا مانگوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص سید دعائے صحت کی دعا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا، میرے مالک ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ برائے سارے ثواب سید منظر حسین، سید مظاہر حسین، سید علی اصغر کاظمی، نایاب کاظمی اور وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدن کی جانب کوچ کر گئیں اور ان کے احسان ثواب کے لیے پیچھے کوئی کچھ پڑھنے والا نہیں، ان سب کے احسان ثواب کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر پریشانی دور کر کے عبادت سمجھ کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے لوگ شروع کی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم دائم رکھے۔ یہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ خدا آپ لوگوں کو کربلا کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ اگلے سال آپ سب کو ربیع حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے۔ ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں کربلا کی زواری سے واپس لوٹے ہوئے، میرے مولانا حسین علیہ السلام نے کرم کیا اور اس بار ربیع حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل مشی کی ہے، اور یہ ان بادشاہوں کا کمال ہے کہ جب اتنے کروڑ لوگ تھے وہاں ایک مجھگیر یا ہم جیسے گناہگاروں کو بھی انہوں نے بلا لیا اور پھر دھرتی کی حسین بادشاہ کی اللہ شیر ہے، اس نے کہا تھا کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فرق پر بھی بنائی نہ اجازت ہے لوگ؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یقین کریں میں آپ سب سے زیادہ تھکا، اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے۔ ایسی بات شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے جوان بھائیوں کا کیا ارادہ ہے، تھوڑا پڑھنا ہے زیادہ نہیں پڑھنا۔
میرے کارواں کا انتظار ہے، وہ آئیں گے تو آپ کو سلام کریں گے۔ ارباب اعضاء بات شروع کر رہا ہوں، آپ کا ماحول دیکھتے ہیں پھر جا جی یہی چاہتا ہے پاک خدا ابھی پہلی مجلس ہے کربلا سے واپس لوٹے ہوئے، تو دل یہی ہے کہ کربلا کی فضیلت اور ایک زوار کی شان پڑھی جائے۔ آپ جتنا بھی سنیں گے وہیں سے بات آگے چلاتے رہیں گے۔ میرا پہلا فکر ہے، اس کا وزن کیجیے گا، آپ کا ماحول دیکھ کے نوکری کرنی ہے۔ ارباب اعضاء جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل میری گزارش سمجھ میں آئے؟ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نعرہ حیدری۔ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کرے اسے کعبہ، ہاتھ کھول کے جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کرے اسے کربلا کہتے ہیں۔ جملہ ارباب اعضاء میں دوسرا پڑھنا چاہ رہا ہوں اور محسوس نہ کیجیے گا کئی چہرے اس مجمع میں ایسے بیٹھے ہیں جو چہرے میرا حوصلہ نہیں بڑھا رہے، لیکن کچھ تو مومنین ایسے ہیں جن کو دیکھ کر میری اپنی جی جاری بھی بڑھ رہی ہے۔ میں صرف ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو اپنا وقت اور میری محنت ضائع نہیں کر رہے۔ فکر علی کے پاس اس طریقے لبوں پر آ گیا، جملہ ہے علامہ سید علی مبید کا، اور بات اتنی بڑی ہے با خدا میرا دل چاہتا ہے ہم جتنے بھی اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، کاش یہ شہدائے کربلا نہ ہوتی، ہم سب اس وقت کربلا معلیٰ میں بیٹھے ہوتے، ہم سب بین الحرمین میں موجود ہوتے۔ میں کربلا میں یہ فکریں کہتا، آپ لوگ ایک بار حرم ابو الفضل العباس کو دیکھتے، آپ لوگ ایک بار حرم سید الشہداء کو دیکھتے، اس کے بعد آپ لوگ حکیم سے یہ جملہ سنتے، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم میں آپ کے چہروں کی زیارت ضرور کرتا، فکرہ میرا نہیں۔ علامہ علی مبید فرماتے ہیں سمجھ، میں نے بات شروع کی ہے کربلا سے اور کعبے سے، اب اسی کو آگے لے کر، اور مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے جو سمجھے۔ پتہ نہیں میں نے کیوں کہا ہم بین الحرمین میں بیٹھے ہوتے تو یہ فکرہ کہنے کا لطف تھا، لیکن آپ کے اندر جو میرے مولا نے کربلا بسائی ہے وہ آپ کے چہروں میں مجھے نظر آ جائے گی۔ ناظم ممبر صاحب علامہ علی مبید فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی، ذہن سوچ سوچ کے تھک گیا، یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق، بھئی جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ ہی حسین اور عباس کے روزے میں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بولا ہو گئے۔ میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے، ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری۔ میں جو کربلا کے زوال بیٹھے ہیں کم از کم میرے ساتھ بولو میرا بھائی ہاتھ کھول کے مولا کا واسطہ ٹھیک اتنا فاصلہ ہی کربلا میں روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان۔ لیکن میں علامہ کی روح کے سامنے ہاتھ باندھ کر صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اس فاصلے کو جو صفا و مروہ سے ملتا ہے نہ اسے اتفاق کہا جائے، پریشان تو نہیں نہ بیٹھے، نہیں اس وہ محلہ چپ ہے، مجھے وہاں سے بھی ہاتھ بلند چاہیے، بات میری کربلا کے غلاموں سے ہے۔ اس فاصلے کو نہ اتفاق کہا جا سکتا ہے اور نہ حسن اتفاق کہا جا سکتا ہے۔ اب اس فکرے پہ میں جوانوں کا امتحان لے لوں، میں جان بوجھ کے رکوں گا اور اس کے بعد میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا، نہ یہ فاصلہ اتفاق ہے نہ حسن اتفاق ہے، کیونکہ اتفاق اور حسن اتفاق تب کہا جاتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی۔ ابھی بدن پر اور دل پر کربلا ویسے یہ سر انداز ہے، خدا اس کو دیر پاس سر انداز رکھے۔ ارباب اعضاء حسن اتفاق یا اتفاق میرا بھائی تب ہوتا جب یہ قبریں کسی عام بندے نے بنائی، لاشیں دفن کی ہیں قبیلہ بنی اسد والوں نے نہیں کی، اگر انہوں نے کی ہوتی تو پھر اسے اتفاق مان لیا جاتا۔ قبریں بنائی ہیں حجت خدا امام سجاد نے، فاصلہ رکھا ہے میرے مولا سجاد نے،
ہوں آپ مجمع کو دیکھیں, آپ مجمع کو دیکھ کے مولا کا واسطہ میں مانگ رہا ہوں, فرنٹ سے لے کر آخر بندے تک بزرگ تو دعا کر رہے ہیں. مجھے جوان بتائیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, جو کہتے ہیں میں یہاں سے کربلا کا معتقد ہوں, خدا کی قسم میں اس کی شاگردی اختیار کروں گی. یار تو مجھ سے سخت ہے, تیرا معیار میری باتوں سے بلند ہے. اگر عام بندے نے قبریں بنائی ہوتی تو اسے اتفاق کہا جا سکتا تھا. لاشیں دفن کی ہیں امام سجاد نے اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے. عباس علمدار اور سید الشہداء کے روزوں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے قیامت تک ہر آنے والے صاحب دل کو سید سجاد نے بتایا ہے, یاد رکھے زمانہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا. میرے امام سجاد نے بتایا ہے کہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں. جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو اسے کربلا. ایک خریدار ڈھونڈوں جہاں بھی پڑھوں جس کے تاثرات اگلی بات کرنے پہ مجبور کریں, یا کچھ ایسا لطف دے کہ بندہ مجمع کیا دنیا سے بے ربط ہو جائے. اب یا تو کہنا نہیں تھا یا مجھے چھوڑنا ہے. کوئی نہ بھی بولے میرے ساتھ رہیے گا. جملہ علی عباس عسکری کا نہیں, جملہ ہے مقدمین کا. خدا غریق رحمت کرے, ہمارے علماء پڑھا کرتے تھے کہ یہ جو عشق والا حج ہے نا, اس کے کعبے کا نام ہے حسین ابن. مسئلہ تو نہیں ہے لیکن بات کیسے ہوگی, گزارش یہ ہے ہم مسئلہ کا حل چاہتے ہیں. جو عشق والا حج ہے نا اس کے کعبے کا نام ہے حسین. اور صرف عشق والے حج کے کعبے کو حسین نہیں, جملہ پورا سنو, عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں, عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں. خدا کی زبانی کو سلام. چلیے جی اس سے آگے چلتے ہیں. اگر کراچی کا دل ہو تو بھائی فون رکھ کے نہ بات ہو. اب اس سے آگے بات لے کے عشق والے حج میں نا کعبے کا نام ہے حسین ابن حیدر. عشق والے حج کی نا مسجد الحرام کا نام ہے عباس علمدار. سبحان اللہ, ماشاء. عشق والے حج کے مکے کو کہتے ہیں کربلا مولا. عشق والے حج کے مقام زمزم کو وہ پانی کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف. بندہ پتہ نہیں کون ہے جو سن کے سمجھ میں جا رہا ہے, نہیں اٹھا سکتا. اس جوان کا چہرہ ہم بات اس سے بھی اوپر لے کر جاتے ہیں. عشق والے حج میں مکے کو کربلا کہتے ہیں, عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. عشق میرے بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیے گا جس کا ہاتھ بلند نہیں ہے یا مزید بلند نہیں ہوتا. عشق والے حج میں مکے کو کربلا کہتے ہیں, عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں, عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں, عشق والے حج کے مقام زمزم کو وہ پانی کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے, عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں. ارے جو اب بھی نہیں سمجھا, ارباب اذان معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے, ہاتھ اوپر رکھنا میرا جملہ سننے سمجھنے تک. اس کے بعد لطف نہ آئے تو نیچے کر لینا, لطف آئے تو اٹھ کے بھی بولو بات تھوڑی ہے, بات بڑی ہے. ارے جو کعبے کی زیارت سے مشرف ہو گئے وہ تو تصدیق بھی کریں گے تائید, اور جو کعبہ نہیں گئے عسکری دامن پھیلا کے کہہ رہا ہے خدا انہیں اپنے گھر کا دیدار کرائے, اور جو نہیں جا سکتے وہ کم از کم گوگل کر کے تو دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کعبے میں جاتے ہیں آپ کو وہاں پر ایک جنت کا پتھر نظر آتا ہے جسے کعبے نے اپنے سینے
नाम है अली असलाम। जब आप काबा परेशान तो नहीं हो रहे? ये बातें इसलिए अंदर से निकल रही हैं कि मैं आज सुबह वापस आऊँ करूँगा। जब आप काबे की ज़ियारत को जाते हैं ना तो वहाँ एक जन्नत का पत्थर है जिसे काबे ने अपने सीने से लगा। इश्क की उसी काबे को हुसैन कहते हैं और उसी हिजर अस्वद का नाम है अली असद। अब पता नहीं ये जब मैं इतनी बातें बता रहा था तो मैंने ये जुमला क्यों नहीं कहा मैं नहीं जानता। मैं इन तमाम जो चीज़ें मिल रही थी ना इनसे हट कर अब आप भी सुकून में हो गए, तसल्ली हो गई, वक्त भी गुजर गया, अब कोई जोर भी नहीं लगा रहा। हर बंदा ये समझे कि अकेला अस्करी पढ़ने वाला है, अकेला मैं सुनने, मैं शेर पे शेर नहीं पढ़ रहा, मैं मजलिस को खेल नहीं बनाना चाहता। कितने शेर पढ़, कितनी दाद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ मैं मजमून लेकर चलूँ, मैं करबला पे बात करूँ ताकि आपको कम अज़ कम पता चले, कम अज़ कम जिनके अंदर नहीं है तड़प उन्हें पता चले कि करबला का मकाम क्या है, या करबला के से वापस आने के बाद वजूद पे कैसा नशा होता है, या क्या खुमार होता है, या क्या खुदा की कसम दुनिया में ज़ारो वीरान लगती है। अल्लामा अब्दुल हुसैन नेशपुरी का जुमला है, फरमाते हैं याद रखें जवान, मौला का वास्ता मैं नहीं कहता आप लोग उठ के बोलें अरबाब आज़म, मैं सिर्फ जवान भाइयों इतना चाहता हूँ मैं जुमला कहूँ। मुझे हर चेहरा ना यहाँ ये अज़ाई परिवार यहाँ को बाहर वाले, मुझे हर शख्स एक बार मुस्कुराता हुआ तो नजर आए। कमाल ये अल्लामा अब्दुल हुसैन नेशपुरी है, फरमाते हैं याद रखें ज़माना, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में किया जाता है, इस इश्क वाले हज का जो एहराम है ना वो ये मातमी का काला लिबास। सुभान अल्लाह। जो घर दिल को यूं लगा, दिल जैसे अपने घर से बहुत दूर आ गया। कल रात में सुबह पहुंचता ही हूँ घर तो खुदा की कसम सबसे पहले मैंने ये शेर लिखा, तबीयत ही इतनी बेकार। अरे बंद किया जाए यार ये सवाल कम अज कम। अब दुनिया इतनी अपडेट हो गई है, इस चीज को खत्म किया जाए कि हम करबला क्यों जाते हैं। अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के सामने पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है। करबला में जैसी जैसी इंसानियत की मिसाल मिल रही है हर बंदा देख नहीं रहा। कम अज कम एक बार करबला पे स्टडी करो, इसे सर्च करो। मेरा वादा हो गया, हमसे ये नहीं पूछोगे कि हम करबला चाहते क्यों हैं, हमारा वादा है हमसे ये जरूर कहोगे कि हम करबला से आते क्यों हैं। कोई तो हो यार अंसारी सालानी करबला में, उसके हाथों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलम है, जो मांग के खाता है हुसैन से वो हाथ कैसे नहीं उठा सकता यार। आपने देखा होगा, आपके सामने देखी देखी मिसालें हैं यार, बड़े बड़े दौलतमंदों को, मैंने भी क्या कोई शेर नहीं पढ़ा, मजमून को मैं लेकर चलता हूँ, बड़े बड़े दौलतमंदों को बड़े बड़े लोग प्रोटोकॉल्स देते हो, करबला ने की तमाम रिक्वायरमेंट्स खत्म कर दी। पैसे मांग मांग कर अज़ादार यहाँ से करबला जाता है, पूरी जमीन पर वाहिद मकाम है करबला जहाँ गरीब से गरीब सफार के मेजबान भी जन्नत के सरदार हैं। करोड़ों रुपए खुद से खर्च करके जाते हैं, खुद जाते हैं, अब्बास भाई अपने घर वालों को लेकर जाते हैं। बड़े लोगों के पास बंदे जाते हैं अपने काम निकलवाने। दरबार है मेरे मौला हुसैन का, खुदा की कसम, जिसकी दहलीज पे लोग जाते हैं तावीज़ जरी में हाथ डाल करना, अभी तक अली अब्बास अस्करी ने किसी बंदे को वहां दुनिया मांगते नहीं देखा। मैं खुद ज़बान हूं, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मेरे अपने अंदर डिमांड्स हैं, मैं यहाँ से पता नहीं क्या
کیا سوچ کے جاتا ہوں مولا سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے. لیکن جب بندہ تعویذ زری کی جالی میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، خدا کی قسم شرم آتی ہے. بندہ جنت میں کھڑے ہو کے حسین سے کہے مجھے پیسے چاہیے، میرے بھائی ہاتھ کھولنے سے. بندہ جنت میں وہ نور کے محل میں کھڑے ہو کے بندہ خاک کی دنیا مانگے. یہ بندہ حسین سے کہے مجھے فلاں کار چاہیے، ہاتھ قبر حسین کی جالی میں ہے، بندہ کہے مولا مجھے UK کا ویزا چاہیے، مولا مجھے فلاں ٹاؤن میں گھر چاہیے. اور ایسا کرنا بھی نہیں اور ایسا ہوتا. ہاں ایک چیز مانگنا، خدا کی قسم ایک چیز مانگنا، صرف اتنا مانگنا کہ مولا وہ زندگی عطا کرے جس پہ آپ راضی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کی سوچ ہے کہ حسین کتنے بڑے کریم کریں. آپ باخدا حسین، مولانا بلال کاظمی صاحب نے حد کر دی. فرماتے ہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. صلوات بلند آواز. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا. دنیا میں واحد کریم ہے میرا مولا حسین. اچھا پہلے بادشاہ بتاتا ہوں پھر کریم بتاتا ہوں. اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا بڑا ہے میرا مولا حسین، جس کے پاس خود خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دنیا نہیں مانگی جاتی. مولا مجھے اپنے پاس رکھ لے، مولا میں واپس جانا نہیں چاہتا. دنیا اس کے نام پہ مرنا چاہتی ہے اور وہ اپنے زوال کو کفن میں زندگی رکھ کے واپس بھیج دے. میں نے صرف مسکراہٹ مانگی تھی شیخ، آپ ہی اچھے لگے میرے مسکراہٹ. دنیا موت مانگتی ہے نام حسین. اور حسین ایک ایسا کریم ہے میرے بھائی، اپنے ہاتھ کھول دیجیے جو کفن میں زندگی رکھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑے بڑے رئیس کے دروازے پہ کوئی جائے، اس سے جا کر التجا کرے کہ میرا حضور فلاں کام پڑ گیا، اور وہاں پر آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے اور آپ ایسا کریں کہ میرا کام کروا دیں یا مجھے پیسے چاہیے، آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. آپ مجھے اتنی بڑی مثال دے رہا ہوں، جتنے سمپل طریقے سے بات کروں با خدا کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہی دوسرے حوالے سے بڑی مثال. آپ کتنے آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں. علی کے پاس عسکری آپ کو نظر آ رہا ہے. میں مظلوم کے ممبر پہ میں داد لینے مجمع کھڑے کرنے نہیں آیا، میں اپنی قوم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کربلا کی آگہی دینے کے لیے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کا جو جوان ہے اس کے اندر جتنی بڑھے کربلا کی تڑپ بڑھے. میں بات کر لوں اور تمہیں مولا کا واسطہ میری بات کو ضائع نہ کرنا. نہیں مجھے داد چاہیے، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے، مجھے علم اور عمل چاہیے اپنی قوم کے زمانے میں. ممبر کی قسم ہے لاکھ علی عباس عسکری اس جملے سے وار کے بھی پھینکوں نا تو اس بات کو حق ادا نہیں ہوتا جو میں نے انجوری کی اس بارگاہ کی تاریخ پڑھی ہے. ارے میں تو خاک پاپ ہی نہیں، پڑھنے والوں میں سے علی عباس عسکری کا نام آئے تو میں تو اس دروازے سے اندر داخل ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا. یہ دربار حسین ہے، کتنا بڑا آدمی اس ممبر سے پڑھ کے جا چکا ہے. یہ میرے کانوں پہ ہاتھ ہے لیکن حسین سے بڑا کوئی نہیں. میں اس بادشاہ کے لیے دفاعی کر رہا ہوں، جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں کہ آسمان تیری جھولی میں اتر جائے گا. اور اگر میرا حق رکھ لو تو خود سوچنا کہ حسین بادشاہ کے دربار اور گھر میں بیٹھ کے تم نے کیا کھویا، تم نے کیا پایا. بڑے سے بڑے بندے کے دروازے پہ جاؤ اور وہ تمہیں کچھ نہ دے، اور آپ اگر واپس آئیں اور کوئی دوسرا آپ سے پوچھے کہ یار تم وہاں گئے تھے، اس نے کچھ تمہارے ساتھ کیا، آپ مایوسی کی حد میں نا گرے سے گرے جو اتنا بولیں گے یار میں گیا تھا اس نے خاک کیا. یہ جو لفظ خاک ہے نا یہ حد ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. میں وہاں سے مایوس لوٹا ہوں، کچھ نہیں کیا، بہت چھوٹا ہوں. بڑی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میری عمر نہیں ہے. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، یہ میری داڑھی میری قوم کے سامنے اتری ہے. لیکن آج کہہ رہا ہوں میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. اگر دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی بندہ میری اس بات کو غلط ثابت کر دے، عام بندہ کسی دولت مند سے مایوس ہو جائے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے یار اس نے خاک دیا، خاک دیا، خاک دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد خطرناک حد تک کریم ہے جس کا نام ہے حسین، جو اپنے دروازے
حسین کو چھوڑ کر کے نمازوں کی پوٹلیاں اٹھانا. سلامت رہو سلامت. دنیا خدا کی قسم جیوگرافک پریشان ہے, زمانہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے, سمجھ نہیں آ رہی یہ چل کیا رہا ہے. 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے کربلا میں, یہاں 5 کروڑ آیا کیسے؟ ابھی اس بار کا تو رش خدا گواہ یہاں تھا کہ ہم اس بار نجف سے کربلا ابھی راستے میں تھے. ہم نے ابھی اپنا آدھا سفر نہیں کیا تھا کہ ہمیں وہاں سے اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ کربلا جیم پیک رش ہے. ایسی اطلاعات ملی کہ انٹری کربلا بند ہو گئی ہے. اس حد تک وہاں پر عوام اکٹھا ہو گئی. 5 کروڑ بندہ. کسی نے اس سے زیادہ بتایا, کسی نے اور بھی زیادہ بتایا, لیکن کربلا کی زمین پھیلتی ہے. جب 1 کروڑ ہے تو سوچتے 1 کروڑ 10 لاکھ ہوئے تو کیا کریں گے, اگلے سال 2 کروڑ اکٹھا ہوئے. جب 2 کروڑ ہوئے تو سوچتے تھے 2 کروڑ 10 لاکھ ہوئے تو کیا کریں گے, اگلے سال 3 کروڑ. جب 3 کروڑ ہوئے تو سوچتے تھے اس سے بڑھ گئے, اب کیا کریں گے, کربلا ہے جگہ نہیں ہے, اس پہ لے نقل کے اندروں کو کون سمجھائے. ارے انہیں کون جا کے بتائے کہ پھول کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے, خوشبو کو جگہ کی ضرورت. 7 ارب 60 کروڑ پوری دنیا کے انسان بھی حسین کے گھر آئیں تو علی کا نام سب کو سمجھ لیں. ہم بیچاروں نے کربلا دیکھی ہے شیعہ بن کے, ہم بیچاروں نے حسین مانا ہے شیعہ بن کے, کیونکہ ہماری سوچ فرقہ وارانہ ہو گئی ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے حسین کو اہل سنت ہو کے سمجھا, ہم نے شیعہ ہو کے سمجھا, اور ہم دونوں فیملیز نے نہیں سمجھا کہ حسین مذہبی سوچوں میں سمانے والا کردار ہی نہیں ہے. کیا کہنا آپ رکھیے سر پہ قرآن, آپ مجھے بتائیں آپ نے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ 5 کروڑ بندہ کسی ایک قوم کا تو نہیں تھا, کسی ایک رنگ کا تو نہیں تھا, کسی ایک نسل کا تو نہیں تھا, کسی ایک زبان کا تو نہیں تھا, کسی ایک فیملی کا تو نہیں تھا. سب کی سوچ الگ تھی, سب کی شکلیں الگ تھی, سب کی نسلیں الگ تھیں, سب کے نام الگ تھے, سب کی زبانیں الگ تھیں, سب کے پورا نظام الگ تھا, سب کے لباس الگ تھے, سب کی زندگیوں کے کلچر الگ تھے. لیکن خدا کی قسم رنگ, نسل, مذہب, قوم, فرقہ, فیملی, زبان سب کی ایک تھی, وہ ہے حسین. کیا کہنا علی کے نام کربلا میں کوئی شیعہ کے لیے تو نہیں گیا, میرے مولا تو انسانیت کے لیے گئے. میں ارباب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اور باخدا میں اس عوام کے لیے کہہ رہا ہوں جو ان کیمروں سے پیچھے بیٹھے. ناراض نہ ہوئیے گا, کچھ قیامت نہیں آتی, کچھ نہیں ہوتا, ذاکر کو داد نہ ملے گا تو کچھ خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا. نہیں, یقین کریں آپ, سب چیزیں اپنی روٹین سے چلتی ہیں. آپ داد نہیں دیں گے, علامہ عرفان درابی صاحب فرمایا کرتے تھے اندر کا خطیب پریشان نہیں ہونا چاہیے, مجمع داد نہ دے تو خود کو خود داد دے. کیا کہنا خود واہ کرنے سے جتنی چیز داری بڑھتی ہے شاید مجمع کی 10 باتوں دیکھنے کی نہیں. ارے ہم پہلے اپنے آپ کو خود واہ 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 کر, خدا کی قسم دل بڑا ہوتا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو خود, لیکن یہ ارمان اس لیے رہے گا کہ کراچی ہے, اہل زبان مجمع ہے, سب سے مرکزی ممبر ہے کراچی کا, یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا, مرکزی شبے داری ہے, یہ ہاتھ بندے میں میرے قیمتی بات لایا تھا, شاید آپ کو سمجھنا چاہیے تھا. جتنے ممبر پہ بیٹھے ہیں ان سے لے کر جتنے باہر, میری مائیں بہنیں جتنی تشریف فرمائیں, میں جملہ کہہ رہا ہوں شاید میں سمجھا سکوں کہ میری آنکھوں نے کیا دیکھا. 5 کروڑ بندہ دنیا کہہ رہی ہے سخی حسین کی نگری میں تھا. 5 کیمروں کے سامنے عسکری دنیا والوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں دنیا والوں تم سچ کہتے ہو, 5 کروڑ تھا, لیکن یاد رکھنا 5 کروڑ وہ تھا جو نظر آ رہا. نظر نہیں آ رہے تھے, ان میں پتہ نہیں کتنے اولیاء تھے, کتنے اوصیاء تھے, کتنے ملائک تھے, کتنے فرشتے تھے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, ارے آج میرے گھر MNA آیا تھا, MPA آیا تھا,
نعرے کا روٹ بہت لمبا ہے، میں نے بتایا ہے ایسے آپ بیٹھے ہیں ایسے نعرہ وہاں تک نہیں پہنچے. واپس کھڑے ہو جائیے اور مصرع سنیے اور مجھے بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. چوتھا مصرع اور چھٹا مصرع کریمی دیکھنی ہے میرے مرشد حسین کی اور دنیا دکھائے کہ کہیں ایسا کریم کوئی اور ہے کہ نہیں. مصرع پڑھوں دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. کبھی بھی کسی ایک کمیونٹی یا مخصوص لوگوں کے لیے بات نہیں کی. اس ممبر کا پیرایا اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہاں سے شیعت کے لیے نہیں، یہاں سے انسانیت کے لیے پیغام جانا چاہیے. مجھے سمجھ سب کچھ دیکھ بھال کر سب کچھ دیکھ بھال کر پھر علی سے دشمنی، پھر حسین کو تسلیم نہیں. ذرا تھا خدا کے دین کو پڑھ رہا ہوں، کچھ ہو گیا تو سوال کیجیے. خدا کے دین کو مصرع خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے. کمزور دل افراد سے معذرت. اٹھ کے تو کوئی جا نہیں سکتا، کر رہا ہوں تو لہٰذا گھٹنوں میں سر چھپانے کا آپشن ابھی تک موجود ہے. خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، زبان نفاق کے لہجے، خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، خدا کے دین کو سکوں میں. یہ پوری نظم ہی کمال ہے، اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں. قدیر قوم کی نظم ہے اور ولایت مولا علی ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہو جائے کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کے بڑے. خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، میانے کاسائے دل زہر کھولنے والے. کبھی بڑی بات نہیں کرنی، لیکن آپ مجھے مصرع پڑھنے دیں گے اور اس کے بعد یہ خود بتائے گی کہ یہ انشولی ہے. ارے زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، ارے خلاف سید لولاک بولنے والے، خلاف سید لولاک، خلاف سید لولاک. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اٹھ کے بندہ ابھی کہے علی عباس عسکری میں جیتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں نجف کے والی سے مانگ کے کھاتا ہوں، مجھے مصرع کا لطف نہیں آیا، میں مولا کی قسم گواہ بنا کے کروں میں ذاکری انچولی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ارے زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، ارے خلاف سید لولاک بولنے والے، یہ بات یاد رکھی. ارے جیتے جی جو کرنا ہے وہ کر، لیکن تجھے لہد میں اسیر عذاب کر دے گا اور علی کو بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. زور دیا جا رہا ہے کہ اس مضمون کو چھوڑ کے یہ پڑھا جائے. آپ لوگ بھی ایسی بات ہوگی، اللہ خیر کرے. علی کا بغض ہے مٹی خراب. ارے میں تو اس کعبے کا ذکر کر رہا ہوں جس نے اس کعبے کو بچایا. اور یہ کوئی ذاکری کا خطابت کی مثال دار بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. علی کے لال کے پاس آپشن تھا، یہ ظالم تلواریں لے کر احرام پہن کر پہنچ گئے تھے. دنیا کو پتہ کیسے چلتا اگر مولا حسین کعبے میں شہید ہو جاتے کہ حاجی کون ہے اور قاتل حسین کون ہے.
सरकारों ने एहतराम काबा को बचाया, अपने हज को एहतराम में तब्दील करके मेरे मौला वहां गए। पढ़ूंगा फिक्रा अली का जो है मट्टी खराब कर देगा, मिसरा पढ़ रहा हूँ मिले, मैं रुकूंगा। अब ऐसा करना है कि मेरे साथ ताउन, मिले नजर को नजारा, मिले नजर को नजारा, कहाँ वो हुस्ने नजर, मिले नजर को नजारा, मिले नजर को नजारा, कहाँ वो हुस्ने नजर। अब दूसरे मिसरे में बात खोल रही है, पहला मिसरा तो अपनी जगह मुकम्मल है, मिले नजर को नजारा, कहाँ वो हुस्ने नजर, चला हुजूर को लेकर बुरा के नेक से मिले नजर को नजारा, कहाँ वो हुस्ने नजर, चला हुजूर को लेकर बुरा के नेक सैयद, वो गाम गाम निशानी, वो नूर का मंजर, गाम गाम निशानी, वो नूर का मंजर, बहुत हसीन है महराज मुस्तफा का सफर। और मेरे मौला अली मुझे तौफीक मिदत सराई बख्शिए, इनके हाथों पर ऐसा करम कीजिए कि करंट की तरह की विलायत पे हाथ उठे। बहुत हसीन है महराज मुस्तफा का सफर, महराज मुस्तफा के सफर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सफर का हुस्न बता रहा हूँ, हसीन कैसे है। रख मेरे सर पे कुरान, वजीर मुशीर और वली को मिलके चले, खुदा से मिलने गए थे अली से मिलके चले। खुदा से मिलने गए थे, खुदा से मिलने गए थे, अली से मिलके चले। रखिए मेरे सर पे कुरान, मिसरा पढ़ूं, मुनाफिकों को सजा शोला बार देता है, मुनाफिकों को सजा शोला। मैं रफ्तार तेज कर रहा हूँ, अब ऐसा ना हो कि मैं आगे चलूँ और आप पीछे चलें, नहीं तो फासला बहुत ज्यादा आ जाएगा। मुनाफिकों को सजा शोला बार देता है, तलाशे बस्ते अजल को शिकार देता है। मुनाफिक, ये कराची है, ये अहले जुबान है। अब मैं पंजाब के पंजाबी मजमे में नस्ल करके खिताबत करके ये शेर समझा के पढ़ूं तो बनता है। कराची नहीं बनता, कराची पहले पहुंचे क्योंकि यहाँ उर्दू बोली जाती है। मैं बाई बर्थ उर्दू वाला नहीं हूँ, मैं तो पंजाब से आया हूँ यार। अब आप लोगों में मैं ये बात करूँ और आप लोग सुने तो कोई बड़ी बात है ये। मुनाफिकों को सजा शोला बार देता है, तलाशे दस्ते अजल को शिकार देता है, मिसरा बुखार बुग़्ज़ विलायत उतार देता है। बुखार बुग़्ज़ कहाँ चले गए कराची के जवान, मैं विलायत अली इब्न अबी तालिब पढ़ रहा हूँ। बुखार बुग़्ज़ विलायत, बुखार लगी साहब बंदा बताइए, बुखार जो नहीं हाथ उठाता, बुखार ये महल्ला में आपके हवाले कर रहा हूँ, वो इनकी खैर है, ये मेरे साथ ही है। बुखार बुग़्ज़ विलायत उतार देता है, बुखार बुग़्ज़ विलायत उतार देता है, हर एक दौर के हारिस को मार देता है, हर एक दौर के हारिस को। रख मेरे सर पे कुरान, मिसरा है नजिस कदम, नजिस, अरे मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ यार, नजिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं, और खुदा कदीर के दुश्मन को छोड़ता है। ठीक है, नारा मुझे हैदर का चाहिए ऐसा जो पंजाब सुबह की फ्लाइट तक ना, अगली मजलिसों तक ना मेरे साथ सफर करे। अब मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह खैर करे और जिंदगी में मुझे नहीं पता इसकी डायलॉग डिलीवरी क्या है, उतार चढ़ाव लहजे के क्या है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह प्रिपरेशन नहीं है इस मिसरे की, पढ़ रहा हूँ। मिसरा पढ़ूँ, बहारे माइक नहीं छोड़, यही रहना है और यहाँ देखना है। बहारे बस हिसाब रुकिएगा। बहारे हुस्ने इबादत का नाम है काबा, बहारे हुस्ने इबादत का नाम है काबा, कमाले इश्क मोहब्बत का नाम है काबा, कमाले इश्क मोहब्बत का नाम है काबा, फहीम रमज़ विलायत का नाम है काबा, अली की जाए विलादत का नाम है काबा, अली की जाए विलादत का। कैमरामैन मुझे बंदा बताएं जो हाथ नहीं उठाता। अली की जाए विलादत का नाम है काबा, काबा, काबा। रख मेरे सर पे कुरान, चलो बुग़्ज़ अली में तवाफ करते हैं, वो आईने को स्याही से साफ करते हैं।
سال کی یہ مجلس ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں. 8 سال تو خیر پورے نہیں پڑھ سکا کچھ وجوہات کی وجہ سے, ورنہ میں حاضر ہوں اور میں یہاں نہ پڑھوں گے تو ہو نہیں سکتا. علی بھائی میں ان کو بڑی تڑپ سے یاد کر رہا ہوں, خدا انہیں سلامت رکھے. اس ٹائم امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ان کی دم صحیح بڑی رونقیں تھیں, بڑا میرا دل بجھا ہوا ہے, میرے مولا جانتے ہیں, لیکن مولا انہیں ہمیشہ اپنی زمان میں رکھیں. مولا سفر پہ خطر فرمائیں اور ہمیشہ فیملی کے ساتھ رہیں, آباد و شاد رکھیں. جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں کیا کہنے وہ آئینے کو پڑھتا رہوں بھی پڑھتا طواف سے یاد ہے پوری رات طواف سے یاد آیا. جب آپ جاتے ہیں نا خانہ کعبہ کے طواف کو, اب جو دیوار یا جو کونا یمن کی طرف ہے اس کا نام ہے رکن یمانی. بندے جاتے ہیں, جا کے طواف کرتے ہیں, خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. کچھ چھوٹا مقام ہے, امام حسین علیہ السلام کعبے کے لیے کربلا کے لیے کعبے سے نکلے. علامہ نسیم آباد سے صاحب فرماتے تھے میرے پاس 1960 میں پینسل کی اخبار کا آج بھی خامہ موجود ہے جس کی سرخی یہ خبر ہے کہ ان حکمرانوں نے نا جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز بلوائے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے جتنا مال اور جتنے خزانے چاہیے لو, بس اللہ کے نام پہ کسی طریقے کر کے جتنا مال چاہیے لو, یہ لکیر مٹا دو کیونکہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کر دو. بسم اللہ. ان کا پورا گروپ وہاں پہنچ گیا. ان میں سے جو سب سے ماسٹر مائنڈ ان کا انجینئر تھا, اس نے کعبے کی دیوار کو دیکھا, اس نے بیچ میں لکیر دیکھی, وہ واپس گیا, اس نے پلان مشورہ وغیرہ سارا کچھ کیا. تو وہ کچھ کیمیکلز لائے تھے, انہوں نے سب کا مکسچر بنا دیا. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ نا اسے یوز بھی کیا اور وہ اتفاق سے کامیاب ہو. اتفاق سے اب اس نے اسی مکسچر کو کعبے کی دیوار پہ لگایا تو وہ دراڑ بھی مٹ گئی. کون سی دراڑ؟ جو میرے مولا کی آمد کا پتہ ہے, جو دراڑ میرے مولا علی علیہ السلام کے احترام میں ہوئی. علی کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار کیا. بندے کہتے ہیں اتفاق کا دیواریں ساری دنیا میں گرتی ہیں, کون سی بڑی بات ہے. میں نے پوری دنیا میں اتفاق دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں, گر کے دوبارہ جڑتی نہیں. آپ نے کہیں ایسا تو سنا کہ گری پھر واپس لگ دیا, ایسا نہیں. بات اتنی بڑی کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف زبان نہیں, دل, ضمیر, خمیر, خون کا ایک ایک قطرہ ولایت علی کی گواہی دے کو ان چھوٹی میں بات کرنے کا مطلب. اب جس وقت دیوار میں سے دراڑ ختم ہوئی, اس انجینئر نے کعبے کی دیوار کو کمر کی اور پیچھے ذمہ داروں کی طرف دیکھ کے تنزیل حساب, جسے آپ ٹونٹ کہتے ہیں نا, اتنا سا کام تھا جس کے لیے مجھے باہر سے کام میں نے ایسے ایسے حل کر دیا, میں وہاں بیٹھے بیٹھے کر دیتا. کوئی اور کام ہے تو بتاؤ, یہ کام تو میں نے نہیں آیا یار, وہ جوان جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ارے یہ کام میں نے منٹوں میں حل کر دیا. وہ بات کر رہا تھا, ان ذمہ داروں نے کام تو ہاتھ باندھے. انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. خدا کی قسم مقدمین نے یہاں تک لکھا, روایات یہاں تک کہتی ہیں, معصوم کی حدیث یہاں تک ہے کہ اربعین حسینی میں جو زبانی ہوتی ہے
اس پہ ایک ایک قدم 70 حج کا ثواب، سبحان اللہ. اور 70 حج اکیلے نہیں، 70 حج بھی وہ جو معصومین کے ساتھ. مجھے عزت حسین کی قسم رنگ کی کوئی اور نہیں. 80 کلومیٹر کا فاصلہ، اور خدا کی قسم میں نے دنیا میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، یقین کریں آپ، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، انسان کے ہوش ان جگہ پہ رہتے، جسے دیکھو وہ یا حسین کر رہا ہے، جسے دیکھو وہ لبیک یا حسین بول رہا ہے، جیسے یہ پوری دنیا حسین کے علاوہ کسی کو جانتی ہے. یہ خود پیسے خرچ کر کے یہاں تک آئے ہیں، جیسے یہ جانتے ہی نہیں کہ حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہے، جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کربلا کے علاوہ دنیا میں کوئی اور منظر ہے کہ کیا. 5 کروڑ بندہ سخی حسین کے. سائنس آپ جانتے ہیں کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے کو ایک دن میں صحت مند رہنے کے لیے 6 روٹیاں کھانی چاہیے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. 2 صبح، 2 دوپہر اور 2 شام، زندہ رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے. جو اس سے زیادہ کھاتے ہیں ان سے میں دانت کا مطالبہ نہیں کروں. بسم اللہ بسم اللہ. کتنے بندے تھے کربلا؟ 5 کروڑ. روٹیاں ایک بندے کو ایک دن میں 6 کھانی چاہیے. ہم 6 بھی نہیں کرتے، ہم ذرا غریب لوگ ہیں، ہم ایک دن میں 50 کر دیتے. 3 ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام. ارے آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ لوگ بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی دلیلیں ہیں حسین بادشاہ کی نفی میں، تو ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتے ہیں. ہمیں ذرا اس جوڑ توڑ کا حساب کر کے دیں، حساب بھی یقیناً آپ لوگوں کے اچھے ہوں گے. بھائی سائنس میڈیکل کہتی ہے کہ ایک بندے کو ایک دن میں 3 روٹیاں کھانی چاہیے. اب جہاں 5 کروڑ بندہ ایک دن میں ہو، وہاں 5 کروڑ بندے کی ایک دن کی صرف روٹی 15 کروڑ بنتی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ایک دن میں 15 کروڑ روٹی بنانے کے لیے آٹا کتنا چاہیے، گوندنے والے کتنے چاہیے، اسے تقسیم کرنے والے کتنے، اسے بانٹنے والے کتنے چاہیے، اس کے لیے آگ کتنی چاہیے، اس کے لیے آگ جلانے والے کتنے چاہیے، اس کے لیے ایندھن کتنا چاہیے. پوری ایک مجلس، اگر میری یادداشت صحیح کام کرے تو میں پوری ایک مجلس وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سورۃ طہر کی اس آیت کو لے کر غالباً ملیر جعفر طیار میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی ایک برسی میں پڑھ چکا ہوں، جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے روٹیاں بنائی اور 3 دن تک بھکاری آ کر وہ روٹیاں لے کر جاتے رہے. شیعہ فیملی سے بات نہیں کی، اہل سنت بھائیوں میں شاہ عبد العزیز نے لکھا تھا کہ وہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو بتاتے تھے حسین کی ماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بادشاہ دل کے نعرہ تکبیر، دل کے نعرہ رسالت، دل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد. ہمارے دیگر صلوات کی دعوت فرمائیں. اللہم صلی علی امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر بابا سے بلند صلوات تلاوت. اللہم صلی علی محمد. ارباب اعلیٰ، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، عالی مرتبہ، عزت مآب امام حسین علیہ السلام نے جہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں 100 واٹ کے کافی زیادہ بلب جل رہے ہوتے ہیں، کسی ایسے پلیٹ فارم پر 200 واٹ کی روشنی پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے، جہاں ارد گرد ہی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور لوحہ خوانی اتنے رنگ میں کی جا رہی ہو، وہاں ایک الگ لہجہ اور ایک الگ توانائی مولا حسین سے مانگنا، یہ انہی کا کام ہے. خدا ہمیشہ سلامت رکھیں. میری مراد جناب میر حسن میر سے.
برسر تشریف لے آئے. میرے بعد خدا انہیں ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے. خدا ان کے بیٹے کی زندگی دراز فرمائے. سوشل میڈیا سے ایک ویڈیو اتفاق سے ہمارے سامنے آئی تھی جس میں ان کا بیٹا بڑے کمال سے امام حسین علیہ السلام کی وہ عزاداری کر رہے تھے ان کی موجودگی میں. اور وہ کیا تربیت کی ہے انہوں نے خدا کی قسم اپنی اولاد کی. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, یہ نئی بات نہیں. ہماری قوم کا جو جوان ہے نا وہ اپنے باپ کی موجودگی میں اپنے دشمن کو بھی للکار نہیں دیتا, لیکن مجلس حسین میں اپنے باپ کے سامنے علی کا نام اٹھاتے ہوئے شرماتا نہیں. خدا مزید توانائی عطا فرمائے اور نظر مت. آپ کا انتظار تھا 1 منٹ کی مزید بات. سورہ زہر کی آیت کو لے کر چل رہا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پر اہل سنت بھائیوں کے علماء لکھتے ہیں کہ جنت کے فرشتے آتے تھے اور روٹیاں. میری رضا شاہ صاحب اغا پریوار میں بہت روشن نام, خدا ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ. میں معلوم چاہتا ہوں میری نظر بات میں پڑی ہے, حالانکہ یہ کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جنہیں کوئی نہ جانتا ہوں. اب توجہ میں طرف رکھیے گا. آخری بات میری 8 منٹ کی فضائل کی ہے, بس مجھے اتنا انتظار تھا. کوئی بات کمی بیشی رہ گئی تو اس کو جنت کے فرشتے دہلیز زہرا صلوات اللہ علیہ پہ اترتے ہیں, روٹیاں لے کر جاتے ہیں. اور حسن اور لطف والی بات یہ ہے کہ روٹیاں اس دروازے سے وہ آ کے مانگتے ہیں جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی. علامہ ناصر شہید سے 2006 میں خود مجلس میں گیا تھا کاربلا رامے شاہ, اور میں نے ان سے یہ شعر سنے تھے. بہت چھوٹا تھا میں اس وقت. فرما گئے تھے فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے, یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر, زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان. 2019 کی بات ہے. مجلس اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے ایڈنبرگ. وہاں اتفاق سے ہم خطاب کر رہے تھے اور قافلے اربعین حسینی کے لیے رواں دواں تھے, نکل رہے تھے, تیاریوں میں تھے. اب وہاں پچھلے سال کی جو تعداد بتائی گئی تھی وہ اس سے پچھلے سال کی وہ 4 کروڑ تھی کربلا میں ظاہر کی. اب بالکل میں نے یہ بات ممبر پہ کی بھی, 4 کروڑ بندے کی ایک دن میں 6 چھوڑ کے کوئی 3 روٹیاں بھی کھائے تو 12 کروڑ روٹی بنتی ہے. اب کوئی تو بندہ ایسا ہو جو بتائے کہ 12 کروڑ روٹی کربلا میں بنانے کے لیے ہاتھ کتنا چاہیے, بنانے والے, آٹا گوندنے والے, ایندھن کیا کتنا چاہیے. بیچ مجلس سے نا ایسے ہی جیسے آپ بزرگ بیٹھے ہیں ایسے ہی بزرگ نے اٹھ کے سوال کر دیا اور میرے مولا نے کرم کر دیا اور میں نے جواب بھی دے دیا. وہی جواب میں آپ کو سنا رہا ہوں. بات یہیں تک مجھے لا کے مکمل کرنی تھی, بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا تھا. اس کے بعد میرا مصائب شروع ہو گیا. بیچ مجمع سے بزرگ نے اٹھ کے سوال کیا علی کے پاس عسکری اگر 4 کروڑ بندہ تھا اور 12 کروڑ روٹی تھی تو کون پکائے گا, کون یہ سارا کرے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 12 کروڑ روٹی تقسیم کیسے کی جاتی ہے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا بزرگوں مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ اس روٹی کو بنانے کے لیے ہاتھ کتنے چاہیے, آٹا کتنا چاہیے, ایندھن کتنا چاہیے, گوندنے والے کتنے چاہیے, پکانے اور تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا مجھے صرف اتنا سمجھ آیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہاں نیچے سے اوپر کچھ روٹیاں گئی تھیں, وہ اوپر والے قرضہ ہوتا ہے. اللہ میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا. فضائل کی نوکری ہو گئی. اپنے حصے کا کچھ وقت ٹوٹی ہوئی تسبیح والی بیوی کی بارگاہ میں ارباب اللہ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں یقیناً یہ عمر کی گود میں کھلانے والی ہوتی ہے. دکھ والی بات یہ ہے بیٹی ہو پھر جناب سکینہ جیسی.
آپ ہو حسین مظلوم جیسا. بیٹی بھی ایسی بیٹی جو 1600 میل کے سفر میں بار بار اپنے بھائی کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا پوچھتی تھی, بھیا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا؟ بڑی مہربانی, بہت شکریہ یہ روشنیاں بجھانے کے لیے, کیونکہ اتفاق سے اسی بیوی کا مسائل شروع کر بیٹھا ہوں جس کے زندان میں کوئی روشنی نہیں ہے, جس کے قید خانے میں کوئی چراغ نہیں ہے. ہمارے یہاں مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور آپ روتے ہیں. جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے حکم ہے, میں مضمون مکمل ہی نہیں ہوتا, جناب عباس پڑھو اس میں جناب سکینہ کا ذکر نہ ہو, یا جناب سکینہ پڑھو تو اس میں جناب عباس کا ذکر نہ ہو. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا, شعر بہت کمال ہے. پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب, مسکرا کر کہا سکائے سکینہ. ہم ایسے ہوتے ہیں, میرے امام سجاد علیہ السلام نے بھی مجلسیں کروائی ہیں, لیکن میرے امام کا حساب اور امام زین العابدین علیہ السلام خون روتے تھے. 36 سال ظاہراً میرے امام کربلا کے بعد زندہ رہے ہیں, 36 سال میرے امام کو فقط ایک لفظ نے رلایا ہے, ہائے شام. بہت زیادہ گھنٹے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں, محسوس نہیں کیجیے گا. میرے محترم مجھے انتظار, آپ سب کو ان کا انتظار ہے, میں جانتا ہوں. ہائے شام ابن بدر صحابی ہیں میرے مولا سجاد کے. ایک دن قدموں میں بیٹھ کر رات مان کی فرماتے ہیں, مولا جب دیکھو شام کہہ کے روتے ہیں. مولا کربلا سے زیادہ مشکل تھی شام. فرماتے ہیں ظلم کربلا میں بھی ہوئے, ظلم شام میں بھی ہوئے, لیکن شام میں مجھے دکھ بڑا ہے. مولا شام پہ آپ کو کیا دکھ ہے؟ فرماتے ہیں شام پہ مجھے دکھ سب سے زیادہ اس لیے, یوں تو تمام راہ ظلم کرتے رہے یہ ظالم, لیکن جب ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا نا تو ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے. اب مولا سے سوال ہوا, میرا بھائی حوصلہ, اس سوال کے ہاتھوں پہ قابو کیجیے گا, میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. مولا بتائیے بازار شام میں ایسا کیا ہوا جو 36 سال سے آپ کو چیز خون رلا رہی ہے؟ فرماتے ہیں میں مر جاتا, میں وہ منظر نہ دیکھتا. جو ہی ہمارا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا نا, یہ شام کے بازار پہ دکھ ہے. بھرے شام کے بازار میں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ میری سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے, وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا, اب بنا عباس, اب آواز دے غازی. سکینہ تیرا غازی اب نظر نہیں آیا. ارباب اعلیٰ بات لمبی نہ ہو جائے, یہ تو وہ بیوی ہے, کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں, جس کی عمر کم اور دکھ زیادہ. میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, میں آپ کے رلانے کے لیے جملہ کہوں, مجھے مولا کبھی معاف نہ کرے. کربلا سے لے کر شام تک واحد ہیں جناب سکینہ, جنہیں جہاں جب جس بھی ظالم نے مارا تو 4 سال کی بطول نے اتنا جلدی اپنے بابا حسین کو بھی نہیں بلایا. میرے سامنے بیٹھے ہیں, جتنا جلدی جناب عباس کو پکارا ہے میری مخدومہ نے. ارباب اعلیٰ, آدھی رات کا وقت, پرایا ملک, پرایا دیش, زندان کا اندھیرا, ایک 4 سال کی سید زادی, ڈری ہوئی, تھکی ہوئی, پیاسی,
زخمی سید زادی اچانک نیند سے اٹھی، ننھے ننھے قدم چلتی ہوئی اپنی پھپھی کے قریب آئی اور پھپھی کے دامن کو ہلا کر بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہتی ہے پھپھی مجھے بابا ملا۔ بات میری اس بندے سے ہے جسے خدا نے کم از کم بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے، بے شک بیٹی ایک دن کی بھی کیوں نہ ہو، صاحب اولاد لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ بیٹیاں جنازے کی وارث ہوتی ہیں، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی گھر کا کوئی ایسا جنازہ نہ ہو جس پہ بیان کرنے والی بیٹی نہ ہو۔ ارے جنازے تو سجتے ہی بیٹیوں سے۔ پھپھی مجھے بابا نے، سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا، سارے شام آ گئے۔ اور بابا اعظم مجھے 3 بین پڑھنے ہیں صرف سیدزادی کے، میں وہاں تک آپ کو لے کر چل رہا ہوں اور اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے آپ سمجھ رہے ہیں۔ سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا، سارے شام تمہارے بابا کہاں سے آ گئے؟ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، باتوں کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے۔ 4 سال کی سیدزادی نے رونا شروع کیا، رو کے کمر کے نہیں پھپھی اماں خدا گواہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے، ابھی بابا نے مجھے رونا چھوڑا، بابا نے مجھے سینے میں چھوڑا، بابا نے کہا سکینہ میں اداس ہو گئی ہوں، میرے پاس آ جا، پھپھی مجھے بابا ملا دو، مجھے بابا ملا دو، پھپھی مجھے بابا۔ جس بندے کا آنسو نہیں آتا وہ کم از کم مجلس میں یہ سوچ کے بیٹھے کہ میری آنکھ سے گرنے والا آنسو غریب زہرا کے زخموں کا مرہم ہے، میرا وعدہ ہو گیا ماتم بھی کرو گے، ہائے بھی کرو گے، آنکھوں سے اشک عزا بھی جاری ہو جائیں گے۔ اب مجھے سوچ کے بتائیں کیا کرے جناب زینب عالیہ۔ ارباب عزا آدھی رات، میر سمیر صاحب میں سوال کرتا ہوں، آدھی رات کا وقت ہے، بھائی کے قاتلوں کا ملک ہے، زندان ہے، پردیس ہے، اندھیرا ہے، یتیم بھتیجی ہے، فرمائش ہے مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے میرا بھائی آنسو نہ بھی آئے ہائے ضرور کرنا، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو۔ تاریخ کے بھی کچھ لمحات گزرے، 4 سال کی سید زادی کے رونے کی آواز یزید کے محل تک گئی۔ یہ ملعون اپنے بستر سے بے چین ہو کے تڑپ کے اٹھا، اس نے اپنے دربان کو بلا کر پوچھا کون رو رہا ہے؟ مجھے عزت حسین کی قسم ابھی کربلا مولا میں صبح واپس آیا ہوں، میں نے مجلس سے ختم ہوتی دیکھی ہے، میں نے جہاں یہ جملے پڑھے ہیں باخدا میں نے عزاداروں کو دیواروں میں ٹکریں مارتے دیکھا ہے۔ اللہ کرے میں ان عزاداروں میں فکرہ جملہ سمجھا سکوں اور میرے حصے کا مسائب ہو گیا، اس میں بیچارگی دیکھنی ہے۔ یزید نے دربان سے پوچھا کون رو رہا ہے؟ یزید کے دربان نے حیران ہوئے بغیر کہا ارے شام میں کون روتا ہے؟ وہی یتیمہ رو رہی ہے، ارے وہی ڈری ہوئی رو رہی ہے، وہی زخمی رو رہی ہے جو جب سے آئی ہے رو رہی ہے، لیکن آج اس کے رونے کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے میرا بابا ملا دو، مجھے میرا بابا لا دو۔ مولا کا واسطہ لو ہے کہ سر اٹھا کر مجھے دیکھیے گا، جملے کا تعلق دیکھنے سے ہے، بات سخت ہے، میں اپنی زبان پہ وہ لفظ نہیں لانا چاہ رہا، مجھے بابا لا دو۔ یزید ملعون نے کہا جا کے بچی کو باپ کا سر دیا، جا بچی کو باپ کا سر، مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا، بچی کو باپ کا سر دیا۔ یزید کے نوکر نے یزید کا حکم سننے کے بعد علی کی بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے غریب کے سر کو اٹھایا، یہ زندان کے دروازے تک لایا۔ امام سجاد نے فرمایا ظالم تجھے اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک بار ٹوٹنے پر اس کی ماں کئی دن تک ماتم کرتی، ارے مجھے بلا لیتا ہوں میں اپنے بابا کے سر کو۔ اب مولا کا واسطہ اگر ایسے روز اٹھنے پڑے ہیں میں جمع کر رہا ہوں، باخدا میرا دل ڈر رہا ہے۔ مجلس شام غریبوں ریڈیو پاکستان علامہ رشید ترابی صاحب پڑھ رہے تھے، ذکر کی قسم مجلس ختم ہو گئی، اسے ایک فکرے پہ اندر باہر سادات غیر سادات سے معافی مانگ کر بات بہت مشکل ہے، بات بہت سخت ہے، مجھے معاف کرنا۔ رشید ترابی صاحب مر جانے کا مقام ہے خدا کی قسم۔ ترابی صاحب فرماتے تھے اس نے کیسے سر اٹھایا میں نہیں جانتا، یہ کیسے زندان کے در تک لایا میں نہیں جانتا، میں فقط اتنا جانتا ہوں غریب کا سر امام سجاد کی جھولی میں آ گیا، حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں گئے۔ جو کر سکتا ہے سر پہ مانتا ہوں، جو کر سکتا ہے ان بیویوں کی سنت ادا جن کی
سے گردن باندھ دیے گئے تھے، وہ ماتم کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ ارباب اعضاء میں نے سارا مضمون سمیٹ دیا، آدھی رات کا وقت، اب آپ مجھے خود صاحب اولاد ہے، سوچ کے بتائیے 4 سال کی ایک بیٹی 1 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھے، اور 1 سال کے بعد وہ اپنے باپ کو دیکھے کیسے؟ اچانک اس کی آنکھیں کھلے، اچانک وہ روتی روتی سوئے اور نیند سے بیدار ہو تو اچانک آنکھیں کھلے تو دیکھے سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو، دائیں کی زلفیں بائیں ہو، بائیں کی دائیں ہو، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہو، داڑھی پہ خون سے خیزاب ہو۔ ارباب اعضاء 4 سال کی سید زادی نے 1 سال کے بعد اپنے باپ کو اس رنگ میں دیکھا، باپ کے سر کو دیکھتے ساتھ 4 سال کی سید زادی نے کہا بابا اپنا اپنا منہ کرتا رہے، او بابا کبھی میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، او بابا آج آپ میرے سینے پہ سو رہے۔ 4 سال کی بیٹی اپنے باپ کے سر کو لے کر جھولی میں بیٹھ گئی۔ ارباب اعضاء 3 بہن کی ہے میری بیوی نے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، اللہ کرے آپ سن سکے جگہ باپ کے سر کو اٹھایا، باپ کے سر کی طرف دیکھا اور ان کے فرماتے پہلا بہن شام کی زمین میں زلزلہ آیا، بیویوں نے دیواروں میں ٹکریں ماری، پتہ نہیں آپ کیسے سنتے ہیں، اور ان کے پہلا بہن بابا میری غربت کا واسطہ، بابا آنکھیں کھول کر مجھے دیکھیے، او بابا مجھے اتنی چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کر دیا، او میرا غریب بابا مجھے جواب دے، تاریخ کہتی ہے آنکھیں نہیں کھلی، اور ان کے فرماتی ہے بابا میری غربت کا واسطہ، بابا ایک بار آنکھیں کھولیے۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھے، او بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے بابا وہ شمر لے گیا، او بابا میرے کان تم پہننے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، ایک فکرہ، او بابا میرے کان اس قابل نہیں رہے کہ میں 2 پہن سکوں۔ 4 سال کی سید زادی نے دیکھا میرے بابا آنکھیں نہیں کھولتے، باپ کے سر کو لے کر کھڑی ہو گئی، رو کے فرماتی ہیں بابا آپ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، او بابا جو شمر نے مجھے تماچے مارے آپ کو ان تماچوں کا واسطہ، او بابا ایک بار آنکھیں کھولے، بابا 1 سال کے بعد میں تھک گئی ہوں، بابا آنکھیں کھول کے دیکھیے، بابا یہ آپ کی ساری بہنیں بیٹھی ہیں، بابا آپ کو یاد ہے آپ نے شب عاشور مجھے کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا، بابا یہ سب بیٹھی ہیں، بابا ان سے پوچھ لیں میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا، او بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی، او بابا میرے 2 سوارے سینے گئے میں نے شکایت نہیں کی، او بابا مجھے تماچے مارے گئے میں نے شکایت